شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران کرام اور باشندگان محفوظ نگر، سب سے پہلے تو میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات مسجد میں تشریف فرما لیں. مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کیوں نہ آپ مفت میں اعتکاف کا ثواب حاصل کریں. لہٰذا آپ اعتکاف کی نیت کر لیں. جب تک بھی آپ مسجد میں رہیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. اور نیت نام ہے دل کے ارادے کا. دل میں نیت کر لیں کہ میں جب تک مسجد میں رہوں گا اعتکاف کی نیت میں نے کر لی. دل میں سوچ لیں نیت ہو جائے گی. چونکہ مہینہ جو ہے رمضان المبارک کا ہے، ہم سب جانتے ہیں، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یہ رمضان المبارک کے اندر بھی رمضان المبارک کا یہ تیسرا عشرہ ہے. اور تیسرے عشرے کے بھی تقریباً 3 دن گزر چکے ہیں. تقریباً ہم جب سے رمضان شروع ہوا ہے، بلکہ کہہ لیجیے کہ رمضان سے پہلے ہی سے ہم رمضان المبارک کے بارے میں سنتے آ رہے ہیں. رمضان المبارک کے فضائل ہمارے سامنے بار بار آ رہے ہیں. رمضان کے فضائل، شب قدر کے فضائل، اعتکاف کے فضائل، یہ سب الحمدللہ ہمارے سامنے آ چکے ہیں. تو یہ بار بار جو آپ حضرات کے سامنے یہ سب باتیں کی جا رہی ہیں، ان کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کی قدر کو پہچان لیں. رمضان المبارک کی قدر کو ہم پہچان لیں، بس یہ مقصد ہے. بار بار کہنے اور سننے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر اہمیت آ جائے. ہم سنتے تو بار بار ہیں، لیکن اللہ معاف کرے ہمارے اندر ابھی تک وہ اہمیت نہیں آئی. رمضان المبارک شروع ہوا تھا تو مسجدیں بھر گئی تھی. مصلیوں میں اور نمازیوں کی تعداد میں کافی فرق آ گیا تھا، کافی بڑھ چکے تھے. لیکن جیسے ہی پہلا عشرہ گزرا، پہلا عشرہ چھوڑ دیجیے، جیسے ہی کچھ دن گزرے تو واپس ہماری تعداد کم ہونی شروع ہو گئی تھی. کیوں؟ حالانکہ رمضان المبارک تو یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے. رمضان المبارک تو یہ مشق کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ہم جو بھی مشق کریں گے، اپنے آپ کو جس کا عادی بنائیں گے، وہ رمضان المبارک کے بعد میں بھی انشاءاللہ ہم اس پر قائم رہیں گے. لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ اسی وقت ہوگا جب کہ ہم ابھی رمضان میں پوری پابندی کریں گے. رمضان کے پہلے کے چند دنوں میں ہم پابندی کر لیں، اس کے بعد میں پابندی تھوڑا کم کر دیں، تو اس طرح نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رمضان المبارک اور روزوں کا مقصد بیان فرمایا ہے وہ تقویٰ ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے. اور تقویٰ اسی وقت آئے گا جبکہ ہم اس مہینے میں تو تقوی کی مشق کریں گے، اور جب مشق اس مہینے میں کریں گے تو بعد کے مہینے میں بھی ہمارے لیے تقوی پر چلنا آسان ہوگا. تو مجھے جو آج بات کرنا ہے وہ تیسرے عشرے، اور اس میں بھی خاص تیسرے عشرے میں جو کرنے کے کام ہیں ان کے بارے میں چند باتیں کرنا ہے.
پہلے تو اگر ہم دیکھیں تو یہ تیسرا پورا عشرہ یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، روایت میں بات ملتی ہے کہ جب اذا دخل العشر الاواخر من رمضان، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ جب رمضان مبارک کے آخری 10 دن آ جاتے، یعنی آخری عشرہ جب شروع ہو جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں کچھ تغیر آ جاتا اور آپ کی پابندیاں کچھ بڑھ جاتی تھی۔ کیا ہے؟ شد الازار، کہ اپنے ازار کو آپ کس لیتے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور راتوں کو بیدار ہونا شروع فرما دیتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اسی پر بس نہیں فرماتے بلکہ اپنے اہل خانہ کو بھی کیا کرتے تھے؟ جگاتے تھے اور ان کو بھی عبادت کی تلقین کیا کرتے تھے تیسرے عشرے میں، جو کہ ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے۔ لیکن اللہ معاف کرے، جس طرح ہمارے 2 عشرے غفلت کے گزر چکے ہیں، تیسرا عشرہ بھی اسی طرح چل رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس عشرے میں تو ہم راتوں کو احیا کریں، یعنی راتوں کو جاگ کر عبادت کے اندر گزاریں اور دن کے اندر بھی ہم تلاوت کا اہتمام کریں، اسی طرح دیگر جو ہمارے ان کی پابندی کریں۔ تو اس عشرے میں اور اس عشرے کے آخر میں جو ایک مخصوص کام ہے وہ ہے صدقۃ الفطر۔ صدقۃ الفطر کے بارے میں چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے بتلاؤں گا۔ صدقۃ الفطر کہتے کس کو ہے، دینا کس کو ہے، یعنی دینے والا کون ہے اور کس کو دیا جائے، اسی طرح کس کی طرف سے دیا جائے اور کب دیا جائے، یہ 4-5 باتیں ہیں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے آئیں گی، آپ حضرات توجہ رکھیں۔ یہ صدقۃ الفطر دراصل اللہ، یہ اسلام کا ایک حسن ہے۔ اسلام کا کیا ہے؟ یہ حسن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی کوئی خوشی کا موقع آتا ہے، جب بھی کوئی اچھا موقع آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ خوشی کا موقع، اس میں ایسا نہ ہو کہ کچھ میرے بندے تو خوشی منائے اور کچھ بندے بیچارے مغموم رہے اور غم کی حالت میں وہ بیٹھے رہے، اداس بیٹھے رہے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ خوشی کا جب بھی کوئی موقع آئے تو میرے تمام بندے خوشی کے اندر کیا ہو جائے؟ شامل ہو جائیں۔ تو اسی لیے تاکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے تمام بندے خوشی کے اندر شامل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداروں پر جو ہے صدقہ فطر کو لازم قرار دیا ہے اور واجب قرار دیا ہے۔ اب صدقہ الفطر ہے کیا ہے اور صدقۃ الفطر کون دے گا؟ تو دیکھیے 2 نصاب ہوتے ہیں، یعنی 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو ہوتے ہیں مالدار اور دوسرے ہوتے ہیں متوسط درجے کے لوگ اور تیسرے ہوتے ہیں غریب لوگ۔ یہ 3 لوگوں کو اگر ہم نے سمجھ لیا تو زکوٰۃ کا مسئلہ سمجھنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا اور زکوٰۃ دینا کس کو ہے وہ بھی سمجھنا آسان ہو جائے گا اور صدقۃ الفطر کس پہ ہے یہ بھی ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ صدقۃ الفطر یعنی جس کو ہم کہتے ہیں فطرہ اور صدقۃ الفطر دونوں ایک ہی ہے۔ تو مالدار کس کو کہتے ہیں؟ 4 چیزیں ہیں، ایک ہے سونا، دوسرا ہے چاندی، تیسرا ہے مال تجارت اور چوتھا ہے روپیہ پیسہ۔ یہ 4 چیزیں آدمی کے پاس اگر ہیں، چاروں چیزیں اگر ہیں تو چاروں چیزوں کی مالیت کا ہم کیا کریں؟ حساب کریں۔ مان لو کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ مال تجارت ہے اور کچھ روپیے پیسے ہیں، تو ان چاروں کو ملا کر ہم دیکھیں کہ ان چاروں کی مقدار اگر 52 تولہ چاندی کے برابر پہنچ رہی ہے تو وہ آدمی مالدار ہے۔ سونا، چاندی، مال تجارت، روپیہ پیسہ، 3 چیزیں تو آسان ہیں لیکن مال تجارت کو تھوڑا سمجھنا پڑے گا۔ مال تجارت کس کو کہتے ہیں؟ مال تجارت وہ سامان ہے جس سامان کو آدمی خریدتا اس نیت سے ہے کہ مجھے بیچنا ہے۔ آدمی کی دکان ہے تو دکان کا جو بھی سامان ہے وہ سب بیچنے کے لیے خریدا ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ جو گاڑیاں چلانے کے لیے دی جاتی ہے، جس کے ذریعے سے کرایہ، یعنی گاڑی رکشہ لے لو، رکشہ کسی نے لیا ہے وہ بیچنے کے لیے نہیں لیا بلکہ رکشہ لیا ہے چلانے کے لیے اور اس چلانے کے ذریعے سے آمدنی حاصل کرنے کے لیے لیا ہے تو وہ رکشہ مال تجارت نہیں ہے۔ اسی طرح دیگر گاڑی لے لو، ٹرک لے لو، کسی کے آدمی کے پاس ٹرک خریدا ہے بیچنے کے لیے نہیں بلکہ اس کے ذریعے سے آمدنی حاصل کرنے کے لیے لیا ہے تو مال تجارت نہیں ہوگا۔
مال تجارت وہ ہوگا جس سامان کو خریدا اس نیت سے ہے کہ اس کو بیچنا ہے. ہاں اگر آدمی کا شو روم ہے وہ رکشہ لیتا اس لیے ہے تاکہ بیچے تو پھر ان رکشوں کو بھی شمار کیا جائے گا. اسی طرح گاڑیاں لے لو, بائک لے لو, کار لے لو, شو روم اگر ہے اور وہ اس لیے لیتا ہے تاکہ بیچے تو پھر اس کو شمار کیا جائے گا اور اس کو بھی نصاب کے اندر شامل کیا جائے گا. لیکن اگر بیچنے کے لیے بلکہ نفع حاصل کرنے کے لیے تو ہماری تجارت نہیں. تو یہ چار چیزیں اگر ہمارے پاس ہے تو ان کی ہم مالیت جوڑیں گے, اور اگر سارے 52 تولہ چاندی کے برابر یہ سب مالیت پہنچ رہی ہے تو ہم مالدار ہیں. اب جب اگر ہم مالدار ہیں تو ہمارے اوپر زکات بھی ہے, صدقہ فطر بھی ہے, اور قربانی یعنی ابھی نہیں بلکہ جیسا جیسا وقت آئے گا زکات کا جب سال پورا ہوگا زکات واجب ہوگی, اور صدقۃ الفطر کا زمانہ چونکہ چل رہا ہے تو صدقۃ الفطر بھی ہمارے اوپر لازم ہوگا, اور تیسرا قربانی بھی ہمارے اوپر کیا ہوگی, واجب ہوگی. یہ ہو گئے مالدار. اور دوسرا آدمی ہوتا ہے متوسط یعنی درمیانی درجے کا. درمیانی درجے کا آدمی کون ہے؟ اب اس میں 5 چیزیں ہیں. 4 چیزیں تو وہی ہے جو ابھی میں نے بتائی, سونا, چاندی, مال تجارت, روپیہ, پیسہ. اور 5ویں چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ضرورت سے زائد جو سامان ہے اس کو بھی شمار کیا جائے گا اور اس کا بھی حساب لگایا جائے گا. اب ضرورت سے زائد سامان کس کو کہیں گے؟ ضرورت سے زائد سامان وہ ہے جو سال بھر استعمال میں نہیں آتا. یہ سال بھر میں ایک آدھ مرتبہ استعمال میں آتا ہے تو وہ سامان ضرورت سے زائد ہے, اور اس کو بھی ہم شمار کریں گے اور اس کا بھی حساب لگائیں گے. مان لو آدمی کے پاس 2 گاڑیاں ہیں, اگر دونوں گاڑیوں کا استعمال ہو رہا ہے تو اس کو شمار نہیں کیا جائے گا, لیکن ایک گاڑی شو کے لیے رکھی ہوئی ہے, اونلی شو کے لیے, تو پھر اس کا کیا کیا جائے گا, حساب کیا جائے گا. اسی طرح موبائل کا لے لو, موبائل اگر استعمال میں ہے 2 یا 4 ہیں, 4 موبائل ہیں لیکن اگر استعمال میں آ رہے ہیں تو پھر ان کو شمار نہیں کیا جائے گا, وہ ضرورت اصلیہ میں شمار ہوتا ہوگا. لیکن اگر صرف رکھے ہوئے ہیں, استعمال میں نہیں آ رہے ہیں, شو کے لیے ہیں, تو پھر ان کو شمار کیا جائے گا. تو اس طرح یہ 5 چیزیں ان کی مالیت اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ رہی ہے تو پھر وہ متوسط درجے کا آدمی شمار ہوگا. اور متوسط درجے کا جو آدمی ہوگا وہ زکات نہیں لے سکتا اور نہ ہی صدقہ فطر لے سکتا ہے, بلکہ وہ صدقہ فطر ادا کرے گا. اسی طرح قربانی کے ایام میں وہ قربانی بھی ادا کرے گا. میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ سمجھ میں آ رہی؟ ہاں. تو متوسط درجے کا آدمی وہ جس کے 5 چیزیں یعنی اس میں شمار کی جائیں گی. 5 چیزوں کی مالیت اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ رہی ہے تو وہ صدقہ فطر ادا کرے گا. اور اسی طرح صدقہ فطر تو وہ ادا کرے گا, اور جب صدقہ فطر ادا کرے گا تو وہ صدقہ فطر لے بھی نہیں سکتا اور اسی طرح زکات بھی نہیں لے سکتا. یہ 2 ہو گئے. اور تیسرا آدمی ہے غریب. غریب کس کو کہتے ہیں؟ غریب وہ ہے کہ جس کے پاس میں یہ 5 چیزیں ملا کر بھی 52.5 تولہ چاندی کے برابر نہ پہنچ رہا ہو تو وہ آدمی غریب ہے. اب وہ غریب زکات لے بھی سکتا ہے, اسی طرح صدقہ فطر بھی وہ لے سکتا ہے, اور نہ تو اس پر زکات واجب ہے, نہ ہی قربانی واجب ہے, اور نہ ہی صدقہ فطر واجب ہے. تو یہ 3 قسم کے آدمی میں نے آپ حضرات کے سامنے بتا دیے. تو جو مالدار اور متوسط درجے کے جو لوگ ہیں ان پر صدقہ فطر واجب ہے. اب صدقہ فطر واجب کب ہوتا ہے؟ تو صدقہ فطر کے واجب ہونے کا جو وقت ہے وہ عید الفطر کے دن صبح صادق کا وقت ہے. صبح صادق یعنی سحری کا جو آخری وقت ہوتا ہے اس کو صبح صادق کہتے ہیں. تو جو آدمی مالدار ہو یا متوسط درجے کا مالدار ہو اور وہ صبح صادق اگر وہ پا لیتا ہے مالداری کی حالت میں, یعنی حساب جو کیا جائے گا وہ عید کے دن صبح صادق کے وقت حساب لگایا جائے گا. اس وقت میں اگر وہ مالدار نکلتا ہے یا متوسط درجے کا آدمی نکلتا ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے. اب واجب تو اس وقت ہے, لیکن اگر کوئی پیشگی ادا کر دیتا ہے, عید الفطر سے پہلے ادا کر دیتا ہے تو یہ ادا ہو جائے گا. اور بلکہ عید الفطر سے پہلے ادا کر دینا یہ اچھی بات ہے. کیوں اچھی بات ہے؟ چونکہ میں نے ابھی آپ حضرات کے ساتھ کو بتایا کہ صدقۃ الفطر کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھی مسلمان بھائی ایسا نہ رہے کہ جو عید کی خوشیوں میں شامل نہ ہو.
اب اگر آپ حضرات عید کے دن صدقۃ الفطر ادا کریں گے تو وہ کب تو خریداری کریں گے، کب وہ کپڑے لیں گے، کب شیر خورنے کا سامان لیں گے اور کب وہ پکائیں گے، تو یہ سب اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ ہم پہلے ہی کیا کریں صدقۃ الفطر ادا کر دیں۔ تو ہم کیا کریں، ابھی سے ہم نیت کر لیں، اور الحمدللہ سب متوسط درجے کے لوگ ہوں گے تو آج ہی بلکہ ابھی سے جب کہ آپ کے پاس حساب، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عید الفطر سے پہلے ہم کیا کر دیں صدقۃ الفطر ادا کر دیں۔ تو جو آدمی متوسط درجے کا ہے، مالدار ہے، اس کو اپنی طرف سے تو ادا کرنا ہی ہے، لیکن اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی ادا کرنا ہے، نابالغ بچوں کی طرف سے۔ اگر نابالغ بچے غریب ہیں، ان کے پاس مال نہیں ہے، تب تو باپ کو اپنی طرف سے ادا کرنا ہے، اور اگر وہ مالدار یعنی ان کے پاس اتنا مال ہے جس کی ابھی تفصیل بیان کی گئی، تو پھر ان کے مال سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ لیکن جو بڑے بچے ہیں، بڑی جو اولاد ہو یعنی جو بالغ ہیں، ان کی طرف سے اگرچہ صدقہ فطر باپ پر واجب نہیں ہے، لیکن اگر پھر بھی باپ ان کی طرف سے ادا کر دے تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اسی طرح جس طرح صدقہ فطر مردوں پر ہے، اسی طرح عورتوں پر بھی واجب ہے، اور عورتوں کا نصاب بھی وہی ہے جو کہ ابھی بتایا گیا، یعنی عورت اگر مالدار ہو یا مالدار تو نہ ہو بلکہ متوسط درجے کی وہ خاتون ہو تو اس پر بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ اب عموماً ہماری خواتین ایک مسئلہ پوچھتی ہیں کہ ہمارے پاس تو صرف سونا اور چاندی، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو ہم صدقہ فطر کہاں سے ادا کریں؟ تو یہ یا تو آپ صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے اگر آپ کو یہ بیچنے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو آپ بیچیں، یا اگر آپ ادھار لے سکتے ہیں تو ادھار لے کر ادا، لیکن صدقہ فطر ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ یا پھر آپ شوہر سے لے لیں، شوہر کو کہہ دیں کہ میری طرف سے آپ صدقہ فطر ادا کر دیں، بیوی کی اجازت کے ساتھ۔ اگر شوہر بیوی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو بیوی کی طرف سے صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، لیکن اجازت شرط ہے، یعنی بیوی کو کچھ پتا نہیں ہے اور شوہر نے بیوی کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کر دیا، تو جب بیوی کو پتا ہی نہیں اور بیوی کی نیت اس میں پائی نہیں گئی تو پھر بیوی کی طرف سے کہاں سے صدقہ فطر ادا ہوگا؟ پہلے بیوی کو بتائے کہ میں آپ کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر رہا ہوں، اور پھر بیوی کی طرف سے آپ صدقہ فطر ادا کریں تو ادا ہو جائے گا۔ یہ تھا صدقہ فطر۔ اور اب دینا کس کو ہے؟ تو دینے کی بات بھی میں نے حضرات کے سامنے بتلا دی کہ جو آدمی نہ تو مالدار ہو اور نہ ہی متوسط درجے کا ہو بلکہ غریب ہو، اور غریب کی ڈیفینیشن میں حضرات کے سامنے بتلا دی کہ جس کے پاس 5 چیزیں ملا کر 52.5 تولا چاندی کے برابر نہ پہنچے تو وہ غریب ہے۔ آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، اسی طرح صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی مطلق، لیکن اب کس کو دینا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، کس کے دینے میں زیادہ ثواب ہے، تو یاد رکھیں کہ اس سلسلے میں آج کل ہمارے اندر یہ بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ہم غریبوں کا خیال نہیں رکھتے، اپنے جو رشتے دار غریب ہیں یا اپنے جو پڑوس غریب ہیں ان کا خیال نہیں کرتے، اور زکوٰۃ کو دوسری طرف ہم خرچ کرتے ہیں، بلکہ ہم دیکھیں اپنے گاؤں میں دیکھیں یا اپنے رشتے داروں میں دیکھیں کہ کون ہمارے رشتے داروں میں بیچارہ غریب ہے یا کون بیوہ ہے، ہم دیکھیں، اور اس کے بعد میں جو ہم کو ایسا لگے کہ ہمارے پڑوس میں یا ہمارے رشتے دار میں کوئی ایسا غریب ہے جس کو ضرورت ہے۔ اب غریب کوئی ایسا ہے، دیکھو زکوٰۃ ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہمارے رشتے دار میں کوئی غریب ہے، اب ہمارے ذریعے سے اگر اس کو کوئی ایسا طریقہ مل جائے یا اس کو کوئی ایسا راستہ مل جائے جس کی وجہ سے اس کا روزگار ہمیشہ کے لیے چل جائے تو یہ ہمارے لیے بہت اچھی بات ہوگی۔ مان لو ایک آدمی ہے، وہ اس کے پاس کوئی کاروبار نہیں، وہ کاروبار کی تلاش میں ہے لیکن اس کو کاروبار مل نہیں رہا ہے اور وہ رکشہ چلا سکتا ہے، تو اگر ہم سے ہو سکتا ہے کہ ہم کیا کریں، یا تو زکوٰۃ کو اکٹھی کریں، یا اگر ہماری خود کی زکوٰۃ اتنی ہے کہ ہم زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کو رکشہ لے کر دے دیں تو ہم یہ کر سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ وہ ہمیشہ کے لیے زکوٰۃ لینا بند کر دے گا، تو وہ اپنا کاروبار شروع کر دے گا، ایک دن آئے گا کہ وہ کیا ہوگا، زکوٰۃ دینا شروع کر دے گا۔ یہ تو میں نے ایک بہت بڑی مثال دے دی رکشے کی، آپ چھوٹی مثال لے لو کہ کوئی آدمی پھل فروٹ بیچ سکتا ہے تو آپ اس کو ہاتھ ٹھیلا لا کر دے دیں، اس کا انتظام کر دیں زکوٰۃ کے پیسوں سے، تو اس سے کیا ہوگا، آپ اس سال تو زکوٰۃ دیں گے، اس کو زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ کے پیسوں سے آپ اس کو یہ سامان خرید کر دیں گے، لیکن آئندہ سال جب وہ کام کرے گا، کام
اسلام میں آگے بڑھے گا تو انشاءاللہ وہ خود زکوٰۃ دینے والا بنے گا۔ اسی طرح صدقہ فطر کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر ہم صدقہ فطر کے ذریعے سے ہم کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کا روزگار ہمیشہ کے لیے چل پڑے تو یہ ہمارے لیے بہت اچھی بات ہوگی۔ لیکن آج کل ہم ان طرف دھیان نہیں دیتے، زکوٰۃ کو کچھ چیز کو دیا کچھ یہ، یعنی زکوٰۃ تو ادا ہو جاتی ہے لیکن اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ اپنے پڑوس میں دیکھیں، اپنے رشتے داروں میں دیکھیں اور ان کی ضرورت کو آپ ہمیشہ کے لیے پوری کر دیں تاکہ آئندہ وہ زکوٰۃ دیں گے تو انشاءاللہ کیونکہ اس کی زکوٰۃ دینے کا سبب ہم بن رہے ہیں تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، اس کا سبب کیا ہوگا، ثواب انشاءاللہ ہم کو ملتا رہے گا۔ آخری ایک چیز یہ ہے کہ صدقہ فطر دینا کتنا ہے، تو صدقہ فطر کے بارے میں یاد رکھیں چند چیزیں ہیں، گیہوں ہے، جو ہے، کشمش ہے، اسی طرح چھوارے ہیں، ان چیزوں سے ہم صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم گیہوں سے صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں تو 2.25 کلو، اور اگر گیہوں کے علاوہ دیگر جو چیزیں جو ہے، کشمش ہے، یہ چھوارے ہیں، اگر ان 3 چیزوں سے ہم صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں تو پھر یہ 3.5 کلو ہم کو دینا پڑے گا۔ گیہوں 2.25 کلو، اور اگر ان کے علاوہ یہ 3 چیزیں دے رہے ہیں تو ان کو ڈبل کر دیں گے، ڈبل یعنی 3.5 کلو۔ تو گیہوں اگر دے رہے ہیں تو 2.25 کلو، اور کشمش جو یہ چھوارے اگر دے رہے ہیں تو 3 کلو ہم کو دینا پڑے گا۔ یا تو ہم یہ چیزیں دیں یا ان چیزوں کی قیمت ہم مارکیٹ سے نکال کر ان کی کیا کرتے ہیں، ہم قیمت ادا کرتے ہیں۔ مان لو 2.25 کلو کی، یاد رکھیں کہ اگر ہم اچھے مالدار لوگ ہیں تو ہم گیہوں سے صدقہ فطر ادا نہ کریں بلکہ کشمش ہے یعنی جس کی مالیت زیادہ ہے اس سے ہم صدقہ فطر ادا کریں تاکہ کیا ہو، غریبوں کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو اور ان کو بھی کچھ سہارا لگ جائے۔ یہ چند مسائل تھے جو آپ حضرات کے سامنے بتائے، امید ہے کہ آپ حضرات اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے میں ہونے والی غلطی کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور کہی سنی باتوں پر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو صدقۃ الفطر اچھی طرح سوچ سمجھ کر مصرف میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔